وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آج کے سبق کا موضوع ہے کتب الضعفاء، ضعیف راویوں پر مشتمل کتب جرح و تعدیل کا تعارف. ائمہ محدثین نے ضعیف، متروک، کذاب، وضاع اور مجہول راویوں پر مستقل بنیادوں پر کام کیا ہے. گناہ کا شر زیادہ ہوتا ہے، نیکی کے اثرات اپنے ہیں. اچھے لوگ اور برے لوگ زیادہ خطرات برے لوگوں سے ممکن ہوتے ہیں. تو ائمہ محدثین رحمہم اللہ نے بڑی محنت سے وہ راوی جن کی مرویات، جن سے مروی روایات ضعیف، جھوٹی، من گڑت ہونی تھیں، ان تمام کی دنیا کو الگ وابستہ کر دیا، خط استوا کھینچ دیا کہ فلاں فلاں راوی غیر معتبر ہیں اور فلاں فلاں راوی معتبر ہیں. ثقہ راویوں پر مشتمل کتابیں تھوڑی ہیں، چند ایک ہیں، لیکن ضعیف راویوں پر مشتمل کتابیں 26 کے ابھی میں آپ کو نام گنوا رہا ہوں. 26 کتب ضعفاء، ضعیف راویوں پر مشتمل کتابیں 26 ہیں. 26 وہ ہے جن کا مجھے علم ہے، اس سے زیادہ ہیں. تو ان تمام کتابوں کا منہج ایک ہی ہے. منہج کیا ہے؟ کہ ہم نے ضعیف راویوں کو جمع کرنا ہے. جزوی تھوڑا بہت ان میں اختلاف ہے منہج کے لحاظ سے، تو آخر میں جو اہم کتابیں ہیں ضعیف راویوں پر مشتمل وہ دو ہیں. ایک الکامل فی الضعفاء لابن عدی، امام ابن عدی کی کتاب ہے، اور دوسری لسان المیزان حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ہے. ضعیف راویوں پر مشتمل یہ دو سب سے بڑی جامع کتب ہیں. اختصار کے ساتھ کس دور میں کس نے صدی ہجری کی ترتیب سے ضعیف راویوں پر مشتمل کتابیں ترتیب دیں، اس سے ہمیں ضعیف راویوں کی معرفت کا بخوبی اندازہ بھی ہوگا. الضعفاء لیحییٰ بن سعید القطان، متوفی 198 ہجری. دوسری صدی ہجری میں امام یحییٰ بن سعید القطان نے
ضعیف راویوں پر مشتمل اپنی کتاب الگ لکھی تھی۔ الضعفاء لأبی زکریا یحییٰ بن معین، متوفی 233 ہجری۔ الضعفاء لامام علی بن عبداللہ المدینی، متوفی 234 ہجری۔ الضعفاء لمحمد بن عبداللہ بن عبدالرحیم بن سعید الزہری، متوفی 249 ہجری۔ الضعفاء الکبیر والصغیر، یہ 2 کتابیں ہیں۔ لأبی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، متوفی 256 ہجری۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ضعیف راویوں پر مشتمل 2 کتابیں لکھی تھیں، ایک ضعفاء کبیر بڑی ضعفاء اور دوسری ضعفاء صغیر چھوٹی ضعفاء، خلاصہ۔ احوال الرجال لأبی اسحاق ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی، متوفی 259 ہجری۔ الضعفاء والمتروکون لأبی زرعہ عبید اللہ بن عبد الکریم الرازی، متوفی 264 ہجری۔ الضعفاء لأبی حاتم محمد بن ادریس الرازی، متوفی 277 ہجری۔ الضعفاء والمتروکون لأبی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، متوفی 303 ہجری۔ الضعفاء لأبی محمد عبداللہ بن جارود، متوفی 307 ہجری۔ الضعفاء لأبی یحییٰ زکریا بن یحییٰ بن عبد الرحمن الساجی، متوفی 307 ہجری۔ الضعفاء لأبی بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، متوفی 311 ہجری۔ الضعفاء لأبی بشر محمد بن احمد بن حماد الدولابی، متوفی 310 ہجری۔ الضعفاء لأبی جعفر محمد بن عمر العقیلی، متوفی 322 ہجری۔ الضعفاء لأبی نعیم عبد الملک بن محمد بن عدی الجرجانی، متوفی 333 ہجری۔ الضعفاء لأبی العرب محمد بن احمد بن تمیم الافریقی، متوفی 333 ہجری۔ کتاب الضعفاء والمتروکین لأبی علی سعید بن عثمان بن سکن، متوفی 353 ہجری۔ معرفت المجروحین من المحدثین لأبی حاتم محمد بن احمد بن حبان البستی، متوفی 354 ہجری۔ الکامل فی ضعفاء الرجال لأبی احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی، متوفی 365 ہجری۔ الضعفاء لأبی الفتح محمد بن الحسین الازدی، متوفی 374 ہجری۔ تسمیۃ ضعفاء المحدثین لأبی احمد محمد بن احمد الحاکم الکبیر، متوفی 378 ہجری۔ الضعفاء والمتروکون لأبی الحسن علی بن عمر بن مہدی الدارقطنی، متوفی 385 ہجری۔ تاریخ اسماء ضعفاء والکذابین لأبی حفص عمر بن احمد بن شاہین، متوفی 385 ہجری۔ الضعفاء لأبی عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیسابوری، متوفی 405 ہجری۔ الضعفاء لأبی نعیم الاصفہانی، متوفی 430 ہجری۔ الضعفاء لأبی بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی، متوفی 463 ہجری۔ 26
کتب ضعفاء ان کے مصنفین صدی ہجری کے لحاظ سے وہ کب فوت ہوئے، دوسری صدی سے لے کر چوتھی صدی ہجری تک ائمہ محدثین نے 26 کتب لکھی ہیں، صرف ضعیف راویوں پر مشتمل۔ اللہ اکبر۔ ابھی بعد والوں کو دیکھیں، امام ذہبی رحمہ اللہ کو ان کی ضعیف راویوں پر الگ کتابیں ہیں، مثلا المغنی فی الضعفاء امام ذہبی کی کتاب ہے، دیوان الضعفاء امام ذہبی کی کتاب ہے، میزان الاعتدال یہ امام ذہبی کی کتاب ہے ضعیف راویوں پر۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب لسان المیزان، یہ ساری بڑی ضخیم کتاب ضعیف راویوں پر مشتمل ہے۔ 26 اور یہ 3 ملائی جائے تو یہ بن گئی 29، اور بھی تتبع کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ ہمیں ضعیف راویوں پر مشتمل کتابیں ملتی ہیں۔ محمد بن مطر الزہرانی حافظہ اللہ، یہ مدینہ یونیورسٹی میں استاد ہیں کلیہ حدیث میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے علم الرجال نشأتہ و تطورہ من القرن الاول الى نہایت القرن التاسع۔ اس میں انہوں نے ان کتب ضعفاء کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم آپ کے سامنے امام ابن عدی رحمہ اللہ اور ان کی کتاب الضعفاء و علل الحدیث کا منہج پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا ہم نے پہلے بیان کیا کہ تمام کتب ضعفاء کا عمومی منہج یہی ہے کہ ان میں ہمیں ضعیف راویوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ چونکہ اہم کتاب ہے، بہت بڑے مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کا ہم منہج الگ طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ امام ابن عدی کا مکمل نام ابو احمد عبداللہ بن عدی بن عبداللہ بن محمد بن مبارک بن القطان الجرجانی، ذوالقعدہ 277 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ 277 وہی ہجری ہے، وہی سن ہے کہ جس سال امام ابو حاتم رازی فوت ہوئے تھے۔ جرح و تعدیل کا ایک امام اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور دوسرے جرح و تعدیل کے امام کو اللہ تعالیٰ اسی سال دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ آپ کی سن وفات 365 ہجری ہے۔ جب ہم محدثین کے کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ائمہ محدثین نے امام ابن عدی کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ یہ معمولی شخص نہیں تھے، بہت بڑے امام تھے جرح و تعدیل کے۔ مثلا سہمی کہتے ہیں، میں نے امام دارقطنی اپنے استاد محترم سے سوال کیا کہ آپ ضعیف راویوں پر کتاب لکھیں، تو امام دارقطنی نے آگے سے کیا کہا، کیا آپ کے پاس ابن عدی کی کتاب الکامل فی الضعفاء نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ فقلت نعم، میں نے کہا بھی ہاں ہے، وہ تو میرے پاس ہے استاد محترم۔ آگے سے امام دارقطنی فرماتے ہیں، فیہ کفایہ لا یزاد علی، ابن عدی کی کتاب، ابن عدی کی کتاب کافی ہے، اس میں کفایت ہے،
اس کی موجودگی میں اضافہ نہیں کیا جائے گا کہ ہم اس پر اضافہ کرنا شروع کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تاریخ جرجان صفحہ نمبر 267 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام خلیلی رحمہ اللہ الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 795 میں فرماتے ہیں لہو تصنیف فی الضعفاء ما صنف احد مثلہ، کہ ابن عدی رحمہ اللہ نے ضعیف راویوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، ایسی کتاب لکھی ہے کہ کسی نے بھی اس کی مثل کتاب نہیں لکھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 میں فرماتے ہیں الکامل فی اسماء الرجال لم یصنف فی فنہ مثلہ، کہ الکامل ابن عدی جیسی کتاب اس فن میں نہیں لکھی گئی۔ امام ابن عبد الحادی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد وہ فرماتے ہیں ہوا کتاب جلیل، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی یہی گواہی دی ہے کہ اس جیسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ امام ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 کتاب الکامل ہوا اکمل الکتب واجلها فی ذالک، الکامل ابن عدی یہ کتابوں میں سے سب سے زیادہ مکمل کتاب ہے اور سب سے زیادہ اس فن میں بڑی کتاب ہے۔ اور بھی اس طرح اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں جس طرح الجرح و تعدیل فن رجال کے مرجع کی کتاب ہے، جس طرح التاریخ الکبیر البخاری کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے، بالکل اسی طرح امام ابن عدی کی اس کتاب کو بھی وہی درجہ حاصل ہے۔ منہج کے اعتبار سے کچھ اونچ نیچ ہے تو باقی یہ بہت بڑی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ کی کتاب پر کچھ اعتراضات بھی ہیں۔ الکامل ابن عدی بہت اجل کتاب ہے، تو جزوی طور پر کچھ اس میں غلطیاں ہونا یہ بعید بات نہیں ہے۔ کچھ میں مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محدثین نے الکامل ابن عدی پر 100% اعتماد نہیں کیا۔ جب بھی امام ابن عدی رحمہ اللہ نے راویوں پر بحث کرتے ہوئے کوئی غلطی کی ہے تو اہم محدثین نے اس کی فوراً اپنی کتابوں میں خبر لی ہے، امام صاحب کیا ہو گیا ہے، آپ حکم یہ کیوں لگا رہے ہیں، یہ حکم غلط ہے۔ یعنی ابن عدی رحمہ اللہ سے کچھ جزوی غلطیاں ہوئی ہیں راویوں پر حکم لگانے میں، تو جب بھی ہم الکامل ابن عدی سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہمیں چوکنا اور بیدار ہو کر فائدہ اٹھانا ہوگا، کہیں ان کی غلطیوں کے پیچھے لا کر ہم بھی آگے غلطیوں میں ملوث نہ ہو جائیں۔ جب بھی کوئی راوی الکامل ابن عدی میں دیکھے تو ساتھ ہمیں دیگر کتب کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا، ایک ہی پر انحصار کرتے حکم نہیں لگانا ہوگا تاکہ ہم بھی غلطی میں واقع نہ ہو جائیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ دو راویوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، فلاں الگ الگ بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی راوی ہوتا ہے، جزوی غلطی لگی انہیں۔ جو بھی میں نمبر سارے لیکچر میں بیان کروں گا یہ راوی کے حالات کا نمبر ہوگا۔ رقم و ترجمہ کا مطلب ہوتا ہے صفحہ نمبر نہیں ہے بلکہ راوی نمبر ہے، ایک راوی کا نمبر، 2 راوی کا، 5000 راوی کا نمبر۔ جب آپ یہ حوالے دیکھنا چاہیں تو الکامل ابن عدی کے صفحے نہیں دیکھنے بلکہ رواۃ پر جو نمبر لکھے ہیں 1 2 3 4 5 6 راوی نمبر، وہ آپ نے دیکھنے ہیں۔ یہی بات آپ دیکھ سکتے ہیں رقم و ترجمہ الکامل ابن عدی
83 اور 579۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ جب کسی راوی پر بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے متقدمین ائمہ محدثین کی ذرا نقل ہی نہیں کرتے، ان کی توثیق نقل ہی نہیں کرتے۔ جیسے امام احمد بن حنبل ہیں، ابن معین ہیں، یعنی یہ معتبر ائمہ محدثین کی توثیق اور ذرا اپنی کتاب میں نقل نہ کرنا ایک نقص ہے، عیب ہے۔ جب بھی کوئی جرح و تعدیل کی کتاب لکھتا ہے وہ اپنے پہلوں کی کتابوں سے مستغنی ہو سکتا نہیں۔ اس کی مثالیں 101 راوی نمبر، 315 راوی نمبر، اور بعض دفعہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کلام بھی نقل نہیں کرتے۔ یہ 400 نمبر راوی ہے۔ ایک راوی ہے یزید، تو تصحیف کی وجہ سے غلطی میں واقع ہوگا، اس کو یحییٰ بنا دیا۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال اس پر تنبیہ کی ہے، اے ابن عدی صاحب یزید کو یحییٰ بنا رہے ہو، تصحیف تم سے ہو گئی ہے۔ میزان رقم و ترجمہ 2150۔ مسلم کو عطیہ بنا دیا، تصحیف ہو گئی، رقم و ترجمہ 1753۔ ایک راوی تھا سکین، سکین کو امام ابن عدی نے مسکین بنا دیا، تصحیف ہو گئی۔ نام میں تبدیلی کو تصحیف کہتے ہیں، مصحف تصحیف۔ یہ 1699 راوی کا نمبر ہے۔ امام ابن عدی بے شمار راویوں پر فرماتے ہیں لا باس بہ، لا باس۔ امام ذہبی رحمہ اللہ میزان کے اندر اس پر تنقید کرتے ہیں۔ مثلا امام ذہبی فرماتے ہیں بل کل الباس بہ، اے ابن عدی صاحب آپ کہہ رہے ہیں لا باس بہ، اس راوی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں بلکہ سارے کا سارا حرج اسی کے ساتھ ہے، بل کل الباس بہ۔ یہ راوی تو ایسا نہیں راوی جیسے آپ سمجھ رہے ہیں حرجی کیوں نہیں ہے، ابھی حرجی کیوں نہیں ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے راوی، دھیان کرو۔ میزان 1071، 1785۔ جیسے ہم نے اہمیت کے پیش نظر اپنے پہلے لیکچر میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ راوی کے نام کی تعیین کرنا یہ بہت اہم ہے۔ ائمہ محدثین نے ہر راوی کی کنیت، مکمل نام، دادا پردادا کا نام، نسبت، تمام چیزیں، شاگردوں کا تذکرہ، استادوں کا تذکرہ وہ کیا ہے، سن پیدائش سن وفات کا اہتمام کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ تاکہ راوی کا تعین کرنے میں غلطی نہ ہو۔ تو امام ابن عدی رحمہ اللہ سے بعض غلطیاں ہوئی ہیں، راوی کوئی ہوتا ہے، امام ابن عدی اس کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام ابن عدی نے ذکر کیا ہے عمر بن مالک النکری کو، اور امام ابو یعلا نے النکری کو ضعیف کہا ہے۔ اب غلطی یہاں پر ابن عدی رحمہ اللہ سے یہ ہوئی کہ النکری راوی نہیں تھے، وہ تھے راسبی، عمر بن مالک الراسبی، یہ راوی تھے، تو نکری نہیں تھے۔ تو امام ابن عدی نے راسبی کو نکری سمجھ لیا، نام وہی تھا، آگے نسبت میں فرق تھا، تو نکری سمجھ کر ایک محدث کی تضعیف والا قول بھی نقل کر دیا۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ یہ نکری نہیں ہے، یہ راسبی ہے۔ 1315 نمبر۔ ایک راویہ ہیں جاریہ بن حرم، تو امام ابن عدی نے سمجھا یہ الحنائی ہے، نسبت الحنائی کر دی۔ امام ذہبی نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، درست بات یہ ہے کہ یہ الفقیمی ہے، یعنی نسبت میں غلطی ہوگی ابن عدی رحمہ اللہ سے۔ جو حنائی ہیں وہ تو بہت بڑے تابعی ہیں
اور صدوق راوی ہیں، لیکن جو الفقیمی ہیں وہ ضعیف راوی ہیں، نسبت میں غلطی ہو گئی تو جو ثقہ راوی تھا، صدوق راوی تھا، اس کو ضعفاء میں لے آئے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ 362 نمبر ترجمہ ہے۔ اس طرح کئی ایک مثالیں آپ میں رواۃ کے ترجمے نمبر بتا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا 676 نمبر، 2186 نمبر، 28 نمبر، 1706 نمبر، 2193 نمبر اور 1518 نمبر وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی اور بھی چھوٹی موٹی جزوی طور پر غلطیاں امام ابن عدی رحمہ اللہ سے الکامل میں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اہم محدثین ابن حجر رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ پر، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ایک ایک غلطی پر تنبیہ کی ہے کہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ کا منہج کی کئی ایک دیگر چیزیں بھی الکامل ابن عدی میں ہمیں ملتی ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکامل ابن عدی کے منہج پر گفتگو کی ہے۔ سیر اعلام نبلا جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 155، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن عدی اپنی ضعفاء میں ہر اس راوی کو ذکر کرتے ہیں جس پر خواہ تھوڑی سی بھی جرح ہو۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ جو راوی الکامل ابن عدی میں ہیں عموماً وہ ضعیف ہیں، لیکن کتنے ہیں جو مختلف فی راوی ہیں، کچھ نے ثقہ کہا ہے، کچھ نے ضعیف کہا ہے، تو ہم نے آنکھیں بند کر کے الضعفاء سے ان راویوں کو نقل نہیں کر کے کہہ دینا کہ لو جی یہ روایت ضعیف ہو گئی ہے، یہ ضعفاء میں راوی تھا، نہیں، بلکہ ہم نے مزید تتبع اور تحقیق دیگر محدثین کے اقوال دیکھ کر کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے راجح مرجوح قرار دینا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اب الکامل ابن عدی کے اندر کتنے راوی ہیں جو بخاری مسلم کے ثقہ راوی ہیں وہ بخاری مسلم کے راوی، لیکن ان پر تھوڑی بہت جرح ہے، کچھ کلام کی ہے ایک دو نے، تو امام ابن عدی نے ان کو بھی الکامل فی الضعفاء میں نقل کر دیا ہے۔ دوسری بات، امام ابن عدی رحمہ اللہ راوی کے حالات میں ایک حدیث یا چند احادیث ذکر کرتے ہیں۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ ہر راوی کے ترجمہ میں حالات میں اس سے مروی ایک روایت ذکر کرتے ہیں یا زیادہ روایات بھی ذکر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے، جن روایات کی وجہ سے راوی کے ضعف پر دلیل ملتی ہے کہ فلاں راوی کیوں ضعیف ہے، اس نے فلاں روایت بیان کی تھی جو کہ ثابت نہیں ہے، فلاں روایت میں گڑبڑ کی تھی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ ایسے سمجھیں، امام ابن عدی رحمہ اللہ جب بھی کسی کو اپنی کتاب میں لاتے ہیں تو اس کے ضعف پر دلیل کے طور پر ایک روایت اس سے مروی ضرور لاتے ہیں تاکہ اپنی دلیل بھی پیش کر سکے، میں نے اس روایت کی وجہ سے اس راوی کو ضعیف کہا ہے۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ یہ رجال میں انصاف کرنے والے تھے، اپنے اجتہاد کے مطابق مجتہد غلطی کر سکتا ہے تو مجتہد کی غلطی کا بھی ایک ثواب ملتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات، بعض کتب ضعفاء کے اندر صحابہ کرام کے تذکرے موجود ہیں،
ہے وہ کتاب ہو ضعیف راویوں پر مشتمل کتاب ہو، خاص طور پر اس میں صحابی کا ذکر آنا چاہیے؟ نہیں آنا چاہیے۔ استغفر اللہ، کیا وہ صحابی ضعیف تھے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو محدث اپنی ضعیف راویوں پر مشتمل کتاب میں کسی صحابی کا ذکر کرتا ہے تو اس صحابی پر حکم مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس صحابی سے مروی کوئی ضعیف روایت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فلاں روایت مروی ہے اس کی سند میں، اس کے متن میں ضعف ہے، اس ضعف کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ صحابی کی طرف اللہ معاف کرے اشارہ ہے۔ تو امام ابن عدی رحمہ اللہ نے بھی الکامل میں بسا اوقات کچھ صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں، چند ایک ہیں، اور وہ صحابہ ہیں جن کی صحبت میں اختلاف ہے، یا امام ابن عدی رحمہ اللہ ان کو صحابی سمجھنے میں غلطی کر بیٹھے ہیں، چند ایک کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ عورتوں کا ذکر، خواتین کا ذکر ہر جرح و تعدیل کی کتاب میں ملتا ہے، مستقل باب ہوتا ہے، بابن فی النساء، جیسے کنیجتوں کا باب بابن فی الکنا، اسی طرح جرح و تعدیل کی کتابوں کے آخر میں عورتوں کا باب بھی ملتا ہے ہر کتاب میں۔ تو الکامل ابن عدی کے اندر صرف ایک عورت کا ذکر ہے، بحیہ نامی عورت کا، راویہ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کا ذکر نہیں ہے۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے سے پہلے محدثین سے بہت استفادہ کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس بات سے تعجب ہوتا ہے کہ امام ابن عدی 3 محدثین کے اقوال سے پرہیزی کرتے رہے، نقل نہیں کیے، کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی کتابیں ان کے پاس نہیں تھیں، یا وہی اقوال دیگر محدثین سے مل گیا۔ مثلا امام ابو حاتم رازی، امام ابو زرع رازی اور امام ابو زرع دمشقی رحمہ اللہ، ان کے اقوال بہت کم ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں، حالانکہ یہ تینوں ائمہ جرح و تعدیل تھے۔ کل ہی ہم نے تبصرہ کیا الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم پر، یہ کتنی قیمتی اور اہم کتاب ہے، ایک بنیاد ہے جرح و تعدیل کے میدان میں، اور بہت بڑی کتاب ہے، 18,000 سے زیادہ رواۃ پر جرح و تعدیل موجود ہے۔ تو ان ائمہ سے ابو حاتم، ابو زرع رازی اور ابو زرع دمشقی سے بہت کم اقوال نقل کرتے ہیں۔ ہاں، ان تینوں سے بعد ایک امام ہے، امام نسائی رحمہ اللہ، یہ بھی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے، اور ان کا ذکر بھی متشددین میں ہوتا ہے عمومی طور پر، ان سے بہت ہی اقوال نقل کرتا ہے ابن عدی رحمہ اللہ، جبکہ پہلے جو میں نے 3 نام بولے ان سے نہیں، بڑے کم ذکر کرتے ہیں۔ ان تینوں کے بعد جو ہے امام نسائی کے بڑے اقوال نقل کرتے ہیں۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے شروع میں ایک جامع معنی لمبا مقدمہ لکھا ہے، جس میں فن جرح و تعدیل کی اہمیت، ضعیف راویوں پر تنبیہ کرنے کی اہمیت، اہم محدثین نے ضعیف راویوں پر کلام کیا تو کیوں کیا، اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھی، ان پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ کی الکامل معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد امام ابن عدی راوی پر حکم لگاتے ہیں، ایسے نہیں بلکہ بڑی محنت کرنے کے بعد حکم لگاتے ہیں۔ یہاں پر کچھ امام صاحب کی عبارتیں میں پیش کرتا ہوں، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے کتنی دقت سے، کتنی محنت سے راوی پر حکم لگائے ہیں۔
اللہ اکبر. ایک راوی ہیں ہرملہ راوی. یہ راوی نمبر الکامل میں 568 ہے، 568 ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وَقَدْ تَبَحَّرْتُ حَدِيثَ حَرْمَلَ الْكَثِيرَ وَفَتَّشْتُهُ فَلَمْ أَجِدْ فِي حَدِيثِهِ مَا يَجِبُ أَنْ يُضَعَّفَ مِنْ أَجْلِهِ. اللہ اکبر. امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ میں نے حرملہ کی احادیث کو بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ دیکھا ہے، گہرائی میں جا کر دیکھا ہے، تحقیق کی ہے. مجھے ان کی روایتوں میں کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہوئی جس کی وجہ سے میں اس راوی کو ضعیف کہوں. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ جب بھی کسی راوی کو ضعیف کہنا چاہتے تھے اس سے مروی روایات پر غور و فکر کرتے تھے کہ اس نے اپنی روایات میں کہاں کہاں غلطی کی ہے، وہاں سے استدلال کر کے اس پر ضعف کو حکم لگاتے ہیں. اللہ اکبر. بعض روات کی مروی روایات بالکل تھوڑی تھیں. امام ابن عدی رحمہ اللہ نے ان تھوڑی روایات پر غور کیا تو بات واضح نہ ہوئی تو وہاں پر لکھ دیا کہ اس راوی کی روایات تھوڑی تھی، 2-4 روایات تھی، تو میں کیسے ان کا دراسہ کرتا، ان میں کیسے تحقیق کرتا، 2-4 کا کیسے پتہ چلتا کہ یہ راوی ضعیف ہے. مثلا راوی نمبر 539 اور 780 اور 782 میں لکھتے ہیں لم یتبین لی ضعفہ لقلۃ حدیثی. اس راوی کی روایات تھوڑی ہونے کی وجہ سے اس کا ضعف میرے لیے واضح نہیں ہوا. اللہ اکبر. پھر 591 نمبر، 1720 نمبر، 1401 نمبر وغیرہ میں یہ عبارت لکھتے ہیں لیس لہ من الحدیث ما یتبین انہ صدوق او کاذب. ان راویوں پر تبصرہ کرتے ہیں کہ ان کی کوئی ایسی حدیث میرے سامنے نہیں ہے جس سے واضح ہو یہ راوی صدوق ہے یا کاذب، جھوٹا راوی ہے. ان باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ائمہ محدثین ایسی حکم نہیں لگاتے تھے بلکہ ہر راوی کی روایات جو انہوں نے روایات بیان کی ہیں ان پر غور و فکر کرتے، ان کو جانچتے، ان کی پڑتال کرتے، پھر ان روایات میں غلطیاں دیکھتے کہ راوی نے کون کون سی غلطی کی ہے. اس کے بعد اس راوی پر حکم لگاتے کہ یہ ضعیف ہے یا صدوق ہے. آپ ایسے سمجھیں ایک خطیب صاحب کی 1-2 تقریریں محدثین کے سامنے پیش کی جائیں کہ یہ جی فلاں خطیب کی تقریریں ہیں، فلاں شیخ کے دروس ہیں، آپ ان میں غلطیاں نکالیں تو وہ تنقیدی نظر میں غور کرنے کے لیے کہ اس خطیب کا درجہ کیا ہے، اس شیخ کا، عالم دین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ بڑی نظر سے، گہری نظر سے اس تقریر کو سنیں گے اور کاپی پینسل پکڑ کر لکھتے رہیں گے تو آخر میں فیصلہ کریں گے کہ یہ عالم دین اتنے پانی میں ہے، اتنا یہ پختہ ہے، اتنا کمزور ہے. ایسے ہو جاتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح، بلکہ اسی طرح نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بریک بینی کے ساتھ ائمہ جرح و تعدیل نے راویوں سے مروی روایات پر غور کیا اور ان کی غلطیاں واضح کی، اس کا درجہ متعین کیا. ایسے نہیں جرح و تعدیل کا علم مرتب کیا گیا. اللہ تعالی محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے. امام ابن عدی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں مبتدع روات کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی
بدعتی راوی ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب ان کی روایات درست ہیں۔ یہ اصول حدیث کا مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کہ بدعتی راوی اس کی روایت کب قبول ہوتی ہے، کب مردود ہے۔ مثال کے طور پر مرجی ایک راوی ہیں جن کے نظریات مرجیہ سے ملتے جلتے تھے، تو راوی نمبر 905 میں انہوں نے ایک مرجی کی روایت کو قبول کیا ہے، اسی طرح 1069 میں ایک قدری کی روایت کو، اس طرح دیگر کہ یہ ایک مبتدع رواۃ کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ آج ہم الکامل ابن عدی پر تبصرہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئندہ مجلس میں کل شیخ الاسلام امام الجرح و تعدیل حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی فن جرح و تعدیل میں 38 کتابوں کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میری نظر میں تاریخ اسلام میں وہ کون سا ایسا شخص ہے جس نے جرح و تعدیل کے فن میں، رجال کے فن میں سب سے زیادہ کتب تصنیف کی؟ ان کا نام ہے شیخ الاسلام امام الجرح و تعدیل حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔ تو ابھی ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، کل ہم ابن حجر رحمہ اللہ کی کتب جرح و تعدیل کا منہج واضح کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا صل وسلم